محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ ہماری دنیا رنگ برنگی اور بھیانک کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم اپنی دنیا کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اس لیے اس کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ پڑھا رہے ہیں۔ 1980 ٹو 88 یعنی کہ 8 سال تک ایران عراق جنگ ہوئی، جس کو گلف وار یعنی کہ خلیجی جنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ عراق نے شروع کی، جس کے نتیجے میں بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دونوں ہمسایوں نے بہت نقصان اٹھایا۔ آپ یہاں پر تصویر میں دونوں ملکوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں ہمسایوں نے بہت نقصان اٹھایا۔ اس جنگ کے نتیجے میں کسی ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کا جغرافیہ بدلا، یعنی جغرافی بدلی، کیونکہ کوئی بھی کسی کے اوپر اب قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں رہا، تو جنگ سے پہلے جو بارڈر تھا وہی جنگ کے بعد بھی بارڈر رہا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یعنی کہ UN کی سیکیورٹی کونسل نے کوشش کی اور جنگ ختم ہوئی اور 1988 کے اندر سیز فائر ہوا۔ 1979 میں ایران میں شیعہ اسلامی انقلاب آیا۔ اس انقلاب نے رضا پہلوی کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس طرح سے ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی اس انقلاب کی سربراہی کر رہے تھے۔ عراقی حکومت نے کہا کہ ایران کے کرد علاقے میں عراقی رہتے ہیں تو اس کو عراق کا حصہ ہونا چاہیے، اس لیے عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ مگر اصل وجہ یہ تھی کہ عراق نے ایران پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ اس کے تیل کے ذخائر یعنی آئل ریزروز حاصل کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایران دنیا میں بہت اہم جگہ پر واقع ہے، تو اس پر قبضہ کرنے سے جغرافیائی فائدے تو ہونے تھے، جغرافیکل بینیفٹس تو لازمی طور پر ہونے تھے۔ ایران مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کا انتہائی اہم ملک ہے، اور ایران پر قبضے کے بعد عراق وہاں کا یعنی مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور ملک بن جاتا، تو ایران پر مکمل کنٹرول کا مطلب تھا بہت زیادہ اکنامک بینیفٹس۔ اس طرح ایران مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور ملک بن جاتا، کیونکہ وہ ایران کے تیل کے اوپر قبضہ کر لیتا۔ اس تصویر میں آپ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پڑھے لکھے حضرات افغانستان کو بھی مڈل ایسٹ میں شامل کرتے ہیں تاکہ عالمی سیاست یعنی انٹرنیشنل پولیٹکس کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ یہاں پر بھی مڈل ایسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اور چند ماہرین لیبیا کو بھی مڈل ایسٹ کے اندر شامل کرتے ہیں تاکہ ایک بڑے پیمانے پر دنیا کی سیاست کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ 1980 سے 88 تک 1980 ٹو 88 تک ایک طویل یعنی لمبی جنگ نے دونوں ملکوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1980 سے 82 کے 2 سالہ جنگی دور میں عراق نے کئی مرتبہ ایران پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر عراق ناکام رہا، اور پھر کئی مرتبہ اس نے ایران سے جنگ بندی سیز فائر کی بات کی، مگر جنگ جاری رہی۔ آیت اللہ خمینی نے جنگ بندی یعنی سیز فائر کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کیا، اور جنگ مکمل 8 سال چلی۔ اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کی معیشت یعنی اکنامکس برباد ہو کے رہ گئی۔ دونوں ملکوں نے پوری شدت سے جنگ لڑی، مگر بدلے میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ آخرکار اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل یعنی سلامتی کونسل کی مدد سے جنگ بندی ہوئی، جنگ رک گئی، اور جنگ سے پہلے والی حالت میں بارڈر قائم رہے۔ تو اربوں روپے لٹانے کے بعد اور معصوم جانوں کے مرنے کے بعد، قیمتی ذخائر برباد کرنے کے بعد ہاتھ کچھ نہ آ سکا۔ اس دوران دنیا میں 2 سپر پاور تھیں، ایک امریکہ بہادر اور دوسرا سوویت یونین بہادر، اور ان دونوں نے عراق کی طرف رحم دلی دکھائی
دیگر بڑے ممالک کی بھی رحم دلی عراق کی طرف تھی اور ایران نظر انداز رہا، اگنور رہا۔ سوویت یونین کے عراق کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ریلیشنز تھے، اور اس نے عراق کی مکمل مدد کی اپنی ٹیکنالوجی سے بھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت تعلقات اچھے نہ تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ آج بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو امریکہ چاہتا تھا کہ جو رضا پہلوی تھا شاہ، اس کی حکومت ایران میں قائم رہے، کیونکہ وہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی تھا، دوست تھا۔ مگر خمینی شیعہ انقلاب نے شاہ کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس دوران ایران میں امریکہ کا نام بڑا شیطان رکھا گیا۔ مربرگ امریکہ یعنی امریکہ مر جائے، اس طرح کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس لیے امریکہ نے عراق کا ساتھ دیا اور اسے جنگی امداد میں جدید ہتھیار دیے۔ اس وقت کے امریکی صدر پریزیڈنٹ ریگن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایران کی فتح برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایران کی جیت سے امریکہ دنیا میں تیل کا کنٹرول یعنی کہ بہت کم ہو جائے گا، تیل پر امریکہ کا کنٹرول بہت کم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایران نہ جیتے۔ پاکستان امریکہ کا بہت بڑا اتحادی تھا ان دنوں میں، کیونکہ آج بھی اتحادی ہے لیکن اس وقت بہت بڑا اتحادی تھا، بیسٹ فرینڈز ٹائپ افغانستان میں افغان جہاد چل رہا تھا، جو کہ ہم آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھا چکے ہیں، اور افغان جہاد کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے ساتھ جنگی یعنی ملٹری اور معاشی یعنی اکنامک امداد حاصل کر رہا تھا۔ امریکہ سے پاکستان کو ملٹری ایڈ بھی مل رہی تھی اور اکنامک ایڈ بھی مل رہی تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان عراق کا ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ امریکہ بہادر عراق کے ساتھ تھا، اور کولڈ وار کے دنوں میں تقریباً 5 سال کے عرصے میں 3.2 یا 3.5 بلین US ڈالرز پاکستان کو دیے گئے کہ آپ اپنی ملٹری کے اوپر لگا لیں، آپ اپنی اکنامکس کے اوپر لگا لیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس مسلم دنیا کی جنگ سے لاکھوں لوگ مارے گئے اور مسلم دنیا کا لہو بہا۔ کچھ ماہرین اسے ویسٹ کا کھیل کہتے ہیں، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور وہ اس جنگ کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا جو روک تھا، غم تھا، اذیت تھی، وہ تمام مسلم دنیا نے برداشت کی تھی۔ ایک طرف شیعہ ایران تھا، دوسری طرف سنی عراق تھا، اس کو فرقہ واریت کا بھی رنگ دیا گیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جنگ 8 سال رہی، کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوا، ایک سٹیل میٹ تھا، ایک جو بارڈر پہلے تھے وہی اسی حالت میں قائم رہے۔ عراق اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکا، ایران اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکا، آخرکار یونائٹڈ نیشن کی مدد سے صلح کروائی گئی۔ تو ٹیکنیکلی یہ کوئی کسی کی فتح نہیں تھی، ایک طرح سے دونوں کا معاشی نقصان ہی تھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہوگی، تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔